بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری بات ہم کر رہے تھے کہ جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے، تلاوت کرنا، سمجھنا، عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا، تو اس پہنچانے میں تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم پہنچاؤ۔ تمہارا یہ کام قطعاً نہیں ہے کہ لوگ تمہاری بات کو مانیں گے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہی تھی کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تمہاری ذمہ داری یہاں تک ہے کہ پہنچاؤ، ٹینشن تمہیں نہیں لینی۔ تمہاری ہرگز یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ مان بھی لیں۔ لوگوں پر واضح کر دو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، دلیل سے، برہان سے۔ باقی چھوڑ دو ان پہ کہ کوئی مانے تو اپنا بھلا، نہ مانے تو تمہاری ذمہ داری پوری۔ اور تا قیامت جو بھی اللہ سے وابستہ ہے اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے وابستہ ہے، اس کا کام ہی پہنچانا ہے، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانا ہے، دین کو قائم کرنا ہے، باطل کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ جو چیزیں اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے اور بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور اسی میں زندگی کو کپانا ہے، آخری سانس تک، آخری لمحے تک۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی بنیاد پر اس امت کو کنتم خیر امت کا ٹائٹل دیا گیا۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی بنیاد پر اس امت کو امت وسط بنایا گیا۔ شہادت علی الناس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامت الدین۔ تو جو اس کام سے وابستہ رہے گا وہ خود محفوظ ہوگا، اور وہ اپنے ارد گرد ماحول کو بھی محفوظ بنانے کی کوشش کرے گا، اور اس حوالے سے کسی ملامت میں نہیں پڑنا، کسی احساس کمتری میں نہیں پڑنا، اپنا کام استقامت سے، تسلسل سے کیے جانا۔ بے شک آپ اکیلے رہ جائیں یا کوئی تنہا رہ جائے، پوری زمین پر کوئی بھی آپ کے ساتھ دوسرا آواز ملانے والا نہ ہو، تب بھی اکیلے کھڑے ہو کر یہی کام تم نے کرنا ہے جو اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اطمینان اور سکون خود تمہاری اپنی زندگی کے اندر آئے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ خود اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ جو مانے گا تو اس کے ساتھ میں کیا کروں گا، انعام کیا دوں گا، ان کے لیے کیا ہے میرے پاس، اور جو نہیں مانے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تمہارا امتحان یہاں تک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں
باتیں جو ہم نے کر لی، 3 باتیں جس کو میں دوہرا رہا ہوں، اور اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بیٹھ جائے۔ پہلی بات، قرآن کو تلاوت کرنا، سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا، اس پہ خود عمل کرنا، یہ تلاوت کے اصطلاح میں سارے یہ معنی شامل ہیں۔ دوسری بات، جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہی لوگوں سے تعلق بنائے رکھنا، ایسے لوگوں کو کبھی نہ چھوڑنا، اور ان کے جو اپوزٹ ہیں، جن کے دل دنیا کے اندر اٹکے ہوئے ہیں اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا۔ تیسری بات، مسلسل حق کے لیے جدوجہد کرنا، مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف میں ہمیں بتا دیا ہے، اور اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا۔ اس دور میں آج سے 1450 سال پہلے یہی نسخہ کارگر تھا، آج بھی ہے، اور تا قیامت جتنے بھی فتنے آئیں گے ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک ہی آغوش ہے، وہ قرآن کا ہے۔ آپ نے دجال کے فتنے سے بچنا ہے، قرآن کے سائے کے علاوہ، قرآن کے آغوش کے علاوہ کوئی آپ کے پاس شیلٹر نہیں ہے۔ فنا کر نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں رہو گے تو کبھی نہیں بچ پاؤ گے، اور صرف نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بھی نہیں بچو گے۔ جب تک اس مشن کو اپنی زندگی کا مشن نہیں بناؤ گے جو تمہارے نبی کا مشن تھا، اور جو تمہارے ذمہ اللہ نے وہ مشن لگایا ہے اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تم نہیں بچ سکو گے۔ اچھا، اب جو چیز میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا وہ یہ ہے، مجھے اکثر یہ کہنا پڑتا ہے، اور اسپیشلی جب میں جمعیت کے اجتماع میں جاتا ہوں تو میں خصوصاً اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ایک ہے موروثی مسلمان، ایک ہے نسلی مسلمان، موروثی اور نسلی مسلمان، اور ایک ہے اصلی مسلمان، شعوری مسلمان۔ اس میں فرق ہے، میری اس بات کو سمجھے، غور سے سنیں۔ آپ طالب علم ہیں، اور یہ بات آپ کو اس وقت اس امت کے ہر فرد کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ موروثی اور نسلی مسلمان ہونے کی وجہ سے تم کبھی بھی جنت کے مستحق نہیں بن سکتے ہو۔ نسلی اور موروثی مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہے اللہ کی دیگر مخلوق پر، جب تک تم اصلی اور شعوری مسلمان نہیں بنو گے۔ یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ اصلی اور شعوری مسلمان انسان تب بنتا ہے جب وہ قرآن کو سمجھتا ہے۔ جو بندہ قرآن کو نہیں سمجھتا وہ کبھی بھی اصلی مسلمان نہیں بن سکتا۔ جو مجھ سے اختلاف کرنا چاہے تو میں خوشی محسوس کروں گا کہ وہ مجھ سے ڈیبیٹ کر لے کہ قرآن کو سمجھے بغیر بھی کوئی اچھا مسلمان بن سکتا ہے یا اصلی مسلمان بن سکتا ہے۔ تو ابھی میں آتا ہوں یہی پر کہ اس وقت سارے فتنے کی جڑ کیا ہے، اور اس وقت 2 ارب آبادی پر مشتمل، 2 ارب نفوس پر مشتمل اس امت کا مسئلہ کیا ہے۔ جو گائیڈ بک ہے، جو زندگی گزارنے کا کتاب ہے، آج وہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ تلاوت کے لیے ہے، اور تلاوت کو بھی جن معنوں میں ہم لیتے ہیں وہ تلاوت کے معنی ہے ہی نہیں۔ جس طرح طوطی کو رٹا لگایا جاتا ہے، اس سال اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر
یہ بڑا ہائی لائٹ کیا گیا کہ اتنے لاکھ حفاظ جو ہے پاکستان میں اس سال مدارس نے تیار کیے، ہر سال تیار ہوتے ہیں لاکھوں۔ کیا ایک بندہ جس نے سارا قرآن حفظ کر لیا ہو لیکن اسے کسی ایک آیت کے معنی نہ آتا ہو اور اس نے کبھی زندگی میں ایک آیت کے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی ہو، کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہی مطلوب تھا؟ کیا حفظ کے یہ معنی ہے؟ کیا 20 سال 25 سال ایک ڈگری کے لیے ہاسٹل میں رہنا، گھر سے سفر کرنا، لاکھوں روپے خرچ کرنا، پھر کاغذ کی ایک ڈگری حاصل کرنا، پھر جاب کی تلاش میں نکلنا، یہ اتنا مشکل کام 60-70 سال کی زندگی کے لیے تو آپ کرتے ہیں، لیکن وہ جو اربوں کھربوں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے جس کتاب کو پڑھنا چاہیے اس کو آپ نے پوری زندگی میں کوئی ایک ساتھ دیا ہے، کوئی ایک ساتھ، تو اللہ فیصلہ کرے گا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم سب کھڑے ہوں گے، اور یہ وہ کتاب ہے جو صرف یہ آخرت کے لیے نہیں ہے قرآن، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ دنیا ختم تو قرآن کا کام بھی ختم، یہ قرآن دنیا کے لیے ہے، اور اس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں زندگی کیسی گزارنی ہے، کامیاب زندگی۔ لوگ پڑھتے ہیں نا، ہم جب کسی بک سٹور میں جاتے ہیں تو کتابیں پڑھتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنے کے 5 اصول، اور یہ فلان بڑا دانشور ہے اور اس نے 7 ہیبٹس لکھے ہیں، بڑے لوگوں کے 7 عادات، اور یار یہ کن چیزوں کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں؟ وہ جو زندگی کے لیے گائیڈ بک ہے، وہ جس سے اتنا بڑا انسان بن سکتا ہے، وہ جس سے انسان ابد کے لیے کامیاب بن سکتا ہے، وہ کتاب جو اس دنیا کے اندر روحانی طمانینت، قلبی سکون، مادی خوشحالیاں سب کچھ آپ کو دے سکتا ہے، اس کتاب کو چھوڑ کر تم کون سی کتابوں کے اندر زندگی کی کامیابی کے راز ڈھونڈتے ہو؟ یہی سنت کا مسئلہ ہے کہ جو کامیابی کی کتاب ان کے ہاتھ میں ہے وہ گرد کے اندر پڑا ہوا ہے، غلافوں کے اندر اس کو باندھ دیا ہے، وہ دم درود کے لیے رہ گیا ہے، وہ غمی خوشی کے موقع پر اٹھانے کے لیے رہ گیا ہے، وہ جو انقلابی کتاب، وہ یہی حالت ہے اس دنیا کی۔ اور میں ایک اور بات بھی یہ سمجھ لیں، یہ آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا، میں بتا رہا ہوں، اور میں کوئی فتویٰ نہیں دینے چاہتا، لیکن میں جتنا قرآن کو سمجھا ہوں تو وہ یہ ہے کہ جو بندہ مسلمان ہو کر اپنی اس دنیا کی زندگی کو خوبصورت نہ بنا سکے، وہ آخرت میں کس طرح وہ یہ آرزو رکھتا ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی خوبصورت ہوگی؟ پہلے تو تمہیں یہاں زندگی کو خوبصورت بنا کر دکھانا ہے اللہ کو کہ ہاں میرے دنیا کی زندگی، اور خود اپنی نہیں ساری دنیا کو خوبصورت بنا کر دکھانا ہے، تب جا کے اللہ کہے گا کہ شاباش، جو میں نے تمہیں کتاب دی تھی تم نے اپنی زندگی میں بنا دی اور دنیا کو بھی بنانے کی کوشش کی، اب تم کامیاب بن کر لوٹے ہو۔ یار اتنی جب آپ تہذیب کے اندر دنیا سے پیچھے ہیں، تعلیم کے اندر دنیا سے پیچھے ہیں، صفائی نفاست میں دنیا سے پیچھے ہیں، کرپشن میں صرف ٹاپ پہ ہیں، باقی ہر چیز میں دنیا سے پیچھے ہیں، اور طمع یہ رکھتے ہیں کہ جنت الفردوس میں تمہیں اعلیٰ مقام ملے گا اور باقی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ غلط خیال ہے جو فٹ کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت ہم جس غلط فہمی کے اندر ہے، اس غلط فہمی سے ہمیں نکل آنا چاہیے۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اور نکل تب سکتے ہیں جب آپ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں۔ 70 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے، بلکہ میں کب شاید بتا رہا ہوں سے زیادہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تدبر کی، تفکر کی، عقل اور شعور کے استعمال کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ افلا یتفکرون افلا یشعرون افلا یتدبرون، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں شعور، فکر، عقل کے استعمال کے لیے بلا رہے ہیں، ہم اس کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دین کا معاملہ ہے، اس میں عقل کا کیا کام ہے؟ تو جو بنیادی
میں آپ کو بات سمجھانے والا تھا کہ دور حاضر اور قرآنی نسخہ عمل، تو میں اپنے بات کو یہیں پر سمیٹ رہا ہوں۔ شاید جو میرے آخری احساسات ہیں اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ، وہ آپ کے ذہن میں اتر چکے ہوں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ کا یہ 3 روزہ کیمپ یہ ختم بھی ہو جائے، لیکن آپ کے اندر اگر چینج نہ آئے اور آج سے آپ یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ میں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں تو دنیا کے ایک معمولی سے ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کو بنانے کے لیے کوئی کتاب ہے، تو آج سے یہ طے کر لیں کہ اپنے روم میں، ہاسٹل کے روم میں، گھر میں جہاں آپ سوتے ہیں، آپ کا جو روم ہے وہاں پر قرآن کا ایک نسخہ ضرور رکھیں، ترجمے کا، سیمپل ترجمے کا۔ اور میں یہ بھی شاید آپ مجھ سے اختلاف کر لیں، آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفسیریں بھی نہ پڑھیں۔ تفسیر آپ کو کسی اور راستے پہ ڈال دے گا، چاہے کسی، یہ میرا تجربہ ہے 27 سال قرآن کے مطالعے کا۔ خود قرآن کو پڑھیں سادہ ترجمے کے ساتھ، اس پہ تھوڑا سا تدبر کریں، یقین جانیے وہ باتیں جو بڑے بڑے مفسرین کے کو سمجھ نہیں آئی، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود سمجھا دے گا۔ ایک ایسی کتاب ہے، معجزے والی کتاب۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس دور کے اندر ہم اپنی اور ساری انسانیت کے دفاع کے لیے، فلاح کے لیے، دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے قرآن کو لے کر اٹھیں گے اور کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ سب کے عمل کو قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔